وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم کے لیے معلم و رہادی بنا کر بھیجا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ، توجیہ و تنبیہ اور ہمیشہ اصلاح کی فکر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر موقع اور ہر مناسبت سے ہدایت کا رہنمائی فرماتے. ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ خطاب کا ایک حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اور بات کے سرچشمہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی مفسر قرآن، اس امت کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال: یا غلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے چھوٹے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھانا اور بتلانا چاہتا ہوں، چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا: احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر فرمایا: احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. نصیحت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا: اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تجھے کچھ مانگنے کی اور سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ رب العزت ہی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اور اگر کسی مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تمام مخلوق سے چھٹ کر کے اور کٹ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے مدد طلب کرنا. پھر فرمایا کہ دنیا کی تمام مخلوق تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں اور اس کے لیے مکمل کوشش کر لیں تو اتنا ہی نفع پہنچ سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں روز اجل سے میں لکھ دیا تھا. اور اگر نفع نقصان پہنچانا چاہیں اور اس کے لیے مکمل کوشش کر لیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں لکھ دی ہے. اس کے بعد فرمایا: رفع الاقلام، جو قلم تحریر کرتا ہے تقدیر کے لیے اس کو اٹھا لیا گیا، اب اس میں اضافہ کچھ نہیں ہو سکتا، قلم توڑ دیا گیا. وجفت الصحف، جس پیپر میں، جس صحیفے میں، جس کتاب میں، جس ڈائری میں، جس فولڈر میں اس کو لکھا گیا تھا وہ خشک ہو چکا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا. معزز سامعین کرام،
یہ مختصر سی حدیث اپنے اندر معنی کا سمندر سمے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی بلیغ و فصیح تھے، ان کا ہر کلام ہی سمندر کو کوزے میں بھر دیا کرتا تھا۔ لیکن خاص طور پہ یہ حدیث جو ہمارا موضوع ہے آج، اسی لیے حدیث نیکوں اور متقیوں کے لیے زیادہ راہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سنیں بھی اور دعا بھی کریں، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری زبان ہے اور کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میری زبان ہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گفتگو کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ پر مختصر سی تفصیل کر دی جائے۔ غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 12-13 سال کی ہو، اور غلام لفظ پیار اور محبت میں لایا، ورنہ عربی میں ولد کہتے ہیں، بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ولد۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی لے سکتے تھے، عبداللہ کہہ سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غلام پیار اور محبت میں کہا، یا غلام۔ اس کے بعد انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات غور سے سنیں، دو کلمے ہیں، یا غلام اور اس کے بعد انی اعلمک کلمات، اے میرے چھوٹے پیارے محبوب بچے میں تجھے چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اردو میں ترجمہ کر کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے سبق و درس ہے کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوں تو مخاطب کی ذہن سازی کی جائے، اس کے بعد اپنی بات کو پیش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور محبت کا لہجہ اپنا رہے ہیں۔ ہماری بات کو لمبی چوڑ تقریر نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ اپنے عباس سے کہہ رہے ہیں ہماری بات کوئی لمبی چوڑ تقریر نہیں ہوگی، کوئی لمبا بیان نہیں ہوگا، بات مختصر و جامع ہوگی، اس لیے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ ان دو کلموں میں ہم تمام لوگوں نے خصوصاً مربین، معلمین، اساتذہ کرام، ائمہ اعظام اور جو لوگ کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی گفتگو میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو اور بات اچھی ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ لہجہ نرم ہو اور بات اچھی ہو، دونوں کے ایک انکلوڈ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات مختصر ہو، لمبی چوڑی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ان کے محبت کی وجہ سے فرماتے تھے کہ آپ روزانہ درس دیا کیجیے، روزانہ بیان کیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ہم ایک دن چھوڑ کر کے، ایک دن بیت کر کے یا وقفے سے ہم بیان کیا کریں گے تاکہ تمہارے اندر ملل و کل پیدا نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرو۔ یہاں تک کہ نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا یخفف، نماز کو مختصر پڑھائے۔ پھر علت بتائی کہ تمہارے پیچھے جو ہے ہو سکتا عمر دراز لوگ ہوں، بیمار ہوں، شوگر کا مرض ہو، پیشاب بار بار آ رہا ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی نماز لمبی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ کیسی حکمت ہمارے اندر بتائی گئی، کیسا نرم لہجہ بتایا گیا ہے، ہمارے اندر کتنا زیادہ تشدد ہے جس کو ایسے ہم اپنوں کو کیا غیروں کو بہت زیادہ دور کر رہے ہیں۔ تو دو باتیں میرے بھائی، ایک تو یہ کہ مربین، مربین، معلمین، اساتذہ کرام، ذمہ داران، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، قوم و ملت کے ذمہ دار جب اپنے ماتحت سے گفتگو کریں تو دو باتوں کا خیال رکھیں، لہجہ نرم ہو اور بات اچھی ہو۔ ایک بات ہوئی ہے، دو ایک نہیں، اس لیے کہ اگر لہجہ کتنا ہی زیادہ نرم ہو، بات کڑوی ہو، بات اچھی نہیں ہو تو بھی یہ قابل سماعت نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ اور بات ہی کڑوی ہو، لہجہ نرم ہو تو بھی قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختصر باتیں کریں، بے جا وضاحت نہ کریں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا، یہ ساتھی ہو گئی، بات کرتے ہیں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ، اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے محبوب اور چھوٹے بھائی،
اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ لفظ بالکل کامن ہے. اب احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کرو, یحفظ, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بھی دو جملے پر مشتمل ہے. پہلے جملے میں بندے کی ذمہ داری اور اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ کا مطالبہ ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت کرو. اللہ کا مطالبہ ہے ہمارے دین کی حفاظت کرو. پھر اللہ کا انعام و اکرام ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا. الجزاء من جنس العمل, جیسا کام ویسا انعام, جیسا عمل ویسا ہی بدلہ. اللہ کی آپ حفاظت کیجئے, اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت اللہ کے اطاعت سے کیجئے, اللہ تعالی معصیت سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت رزق حلال کما کر کیجئے, اللہ رزق حرام سے بچا کر آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العزت کی حفاظت سچ بول کر کیجئے, اللہ آپ کی حفاظت جھوٹ بولنے سے روک کر بچا کر کرے گا. خلوت اور جلوت, خوشی اور غم, تاریکی اور اجالے, ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ رب العزت کے احکام کی پاسداری کیجئے. اللہ رب العزت آپ کی جان کی, آپ کے مال کی, آپ کے اولاد کی, آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ, ایک کام ہمارا ہے, دوسرا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ بغیر کام کے انعام حاصل کر لے, یہ ممکن نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کی یہ احکامات کی پاسداری کریں, اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے گا. معزز سامعین کرام, احفظ اللہ یحفظ کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں صرف چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے شعبے بہت زیادہ وسیع ہیں, اس کے شعبے بہت زیادہ وسیع ہیں. چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا اور اس حدیث پر بھی عمل کرتا ہوں کہ انی اعلمک کلمات. چند باتیں بتاتا ہوں, مختصر کلام ہو, زیادہ لمبی چوڑی بات. یوں بھی انسان 20 سے 25 منٹ کے بعد اپنی توجہ کھو دیتا ہے. تو سب سے اہم شعبہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کی ایمان, عقیدہ, عقیدہ توحید, عقیدہ توحید کی حفاظت. ہم یہ سمجھیں کہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ رب العزت کی قضاء و قدر و اللہ کے فیصلے سے ہو رہی ہیں. اور شرک سے نجات, انسان شرک سے بچے. اس لیے کہ توحید کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا. احفظ اللہ بالتوحید, اللہ کی حفاظت کیجئے توحید کو تھام کر کے, اپنے عقیدوں کو درست کر کے, یہ سمجھ کر کے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, جتنی خوشیاں ہو رہی ہیں اور جتنے مسائل آ رہے ہیں سب اللہ کی جانب سے ہے. اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے محفوظ بہت زیادہ پہلے ہی. تو اللہ رب العزت کی حفاظت آپ جانیں چونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اپنے توحید کو, اپنے عقیدوں کو شرک سے بچائیے. لیکن شرک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندے, ساری انعام اکرام تو میں نے کیا, پیدا ہم نے کیا, جن کی آنکھیں ہم نے دی, قوت سماعت ہم نے دی, قوت بصارت ہم نے دی, اور ہاتھ اور پیر ہم نے دی, ماں باپ ہم نے, تمام نعمتوں سے ہم سے نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اور ہفتے اور مہینے اور پوری زندگی گنتے رہو, کبھی تم گن نہیں سکتے. ناقابل شمار ہے وہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر ہمارے چھوڑ کر دوسری کی عبادت کرتے ہو اور ہمارے طرف چھوڑ کے دوسری طرف متوجہ ہوتے ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے شرک کے بارے میں کہ ناقابل معافی جرم ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, کسی کو شریک کیا جائے. اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں, جنات بھی ہو سکتے ہیں, فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, مقبرے بھی ہو سکتے ہیں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. ذرہ برابر بھی شرک ہے تو ناقابل معافی جرم ہے اور کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے. انسان نمازی ہے، حاجی ہے اور صدقات خیرات میں بہت پیش رہتا ہے، لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے، بہت زیادہ ہی وہ نرم دل ہے، بے شمار صفات اس کے اندر موجود ہے، لیکن کسی بھی گوشے میں شرک ہے تو ناقابل معافی جرم کرتا ہے. اللہ رب العزت کوئی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، عمل ہی قبول نہیں ہوتا. جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے تمام کے تمام انبیاء کرام کو یہ نصیحت کی ہے، یہ وصیت کی ہے، بتلا دیا ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ذرہ برابر بھی زندگی کے کسی گوشے میں شرک کیا تو تمام کے تمام اعمال ختم اور آگاہ ہو جائیں گے اور پھر تم خسارے میں چلے جاؤ گے. تو توحید میرے دوست تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم ہے، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے صحیفے بھیجے ہیں تمام کے تمام میں یہ بات بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی. جس سے پہلے بات ہوئی تھی، بلکہ صرف ایک نہیں بلکہ سچی بہت کی توبہ ہے تو تمہارے گناہوں کو حسنات سے مبدل کر دے گی. ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لیکن شرک نہیں، شرک شائبہ بھی ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی ترقی، اس کی تنزلی، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کی خوشی، اس کا غم، یہ تمام کے تمام اللہ ہی رب العزت کے لیے ہو. تنگ آ کر کہیں قبر پر نہ چلا جائے، کسی پیر صاحب سے جا کر کے اپنی داستان نہ سنانے لگے، اور کہیں ایسا نہیں ہو کہ شرک کا شبہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کی شان میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. مومن اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھ تمام کے تمام رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اللہ کی حفاظت میں جو سب سے اہم چیز ہے اور بنیاد ہے وہ توحید کے تقاضے کو مکمل کرنا اور شرک سے بچنا. احفظ اللہ یحفظ. اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت میں جو دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، بے شمار چیزیں، وہ نماز ہے. اللہ رب العزت نے نماز کا حکم براہ راست فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں کی تعریف کی اور یہ فرمایا سورۃ المؤمنون میں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیں شرط لگا دی، ہر نماز وہ کامیابی کا زینہ نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں. اس لیے کہ ابھی میں پڑھ کے بتلاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہو نمازوں کے لیے. یہاں فرمایا سورۃ نور میں قد افلح المؤمنون. اگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی تمام اسباب سے محروم ہے، لیکن اگر وہ نمازی ہے تو اللہ رب العزت فوق سبع سماوات کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے. ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہوں میں وہ ناکام ہے، لیکن خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اس کا دل اللہ رب العزت کے طرف مائل ہے تو وہ کامیاب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن نماز وہ خوشی و خضوع والی نماز، ڈر والی نماز، اللہ کی یاد والی نماز، توجہ والی نماز، رونے دھونے والی نماز، تواضع والی نماز، اگر یہ ہو تو پھر یہ اللہ رب العزت کے ہاں ضامن ہے کہ وہ کامیاب ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور متکبر بھی ہیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے معاملات بھی صحیح نہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری معاشرت بھی صحیح نہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی صحیح نہیں دیکھتی. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غلط گواہیاں بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. یہ موضوع یہاں شروع ہمارا فوائل للمصلین، فوائل للمصلین، ہلاکت اور بربادی نمازی کے لیے. کتنا زیادہ فرق ہے.
نماز یہ بھی پڑھ لیں، نماز وہ بھی پڑھ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر غسل کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، صف اول میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہو اللہ فرما رہا ہے وہ نمازی پر جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ غفلت میں ایک بات یہ ہے کہ نماز ہی بھی پورا حصہ ادا کرتے ہیں، اور غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ نماز سے فائدہ اٹھائیں۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر روکنے نہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم تمام لوگوں کو خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والا بنائے، اور جتنے بھی برائیاں نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ احفظ اللہ یحفظ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، دیکھیں یہاں بھی حفاظت کا لفظ آیا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کو فرائض، شروط، سنن، واجبات، مستحبات اور خشوع و خضوع کے ساتھ، جب بھی لفظ نماز بولا جائے یہ تمام چیزیں آنی چاہیے۔ اگر صرف لفظ نماز ہے اور تمام چیزیں نہیں تو نماز نہیں۔ فرائض، شروط، مستحبات، واجبات اور پھر خشوع اور خضوع، اگر یہ تمام چیزیں تو نماز ہے، ورنہ اٹھک بیٹھک ایکشن یہ ہے، ایک عمل ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، یہ کر رہا ہے انسان۔ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، سب سے پہلی چیز ایک خاص نور ہو کہ اللہ رب العزت کے اس کے ساتھ میں، جس نور سے وہ قیامت کے دن چلے گا، تاریکیاں اس سے دور ہو جائیں گی، صراط کو گزرنا آسان ہو جائے گا، اپنی منزل پر بآسانی جا سکے گا نماز کے نور سے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا، اور خود یہ نماز دلیل ہے اس کے ایمان کی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کے ایمان کی، اس کے اندر ایمان ہے، اس وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے اتنی قربانیاں دے رہا ہے، ٹھنڈک میں وضو بنا رہا ہے، غسل کی ضرورت غسل کر رہا ہے، صف اول میں آ رہا ہے، عشاء کے بعد وہ صبح کے بعد عشاء کے بیٹھ رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان اس سے روک رہی ہے کہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو، وہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کیا لفظ مطلق استعمال کیا، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ قیامت میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں گی، کسی اور وقت میں بیان کرنے کا اگر موقع ملتا ہے، لیکن مجمل طور پر قیامت کی ہر پریشانی سے وہ محفوظ رہے گا جو شخص نمازی ہے۔ اور اس کے عکس فرمائے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، یا جب چاہے پڑھ لیتا ہے یا صرف آ کر کے ایکشن کر لیتا ہے، ساری چیز اس میں داخل ہے۔ میں نے کیا بتایا، نماز وہ ہے جس کے اندر شروط، مستحبات، واجبات، فرائض اور خشوع و خضوع، اگر اس سے خالی کوئی نماز ہے یا نماز ہی نہیں پڑھتا تو فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا، اس کے لیے کوئی نور نہیں اور اس کے لیے کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ایمان کی۔ اور فرمایا یکون یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، یہ بڑے بڑے کفار کے سردار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نہایت ہی مختصر سی بات کہتا ہوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ادھر ادھر خیالات آتے ہیں تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیجیے، اگر نماز پڑھتے ہیں اور خیال آ گیا اپنی دکان کا، اپنی تجارت کا، اپنے کسی کام کا، تو یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ خشوع کے خلاف یہ ہے کہ آپ اس میں منہمک ہو جائیں، اس کے بارے میں سوچنے لگیں، پورا حساب کتاب کرنے لگیں، جیسے خیال آئے آپ ایمان کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کی طرف سوچنے لگیں، اللہ کی عظمت آ جائے تو وہ یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ رب العزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس میں تیسری چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عہود اور میثاق ہے۔ جب انسان کسی سے کوئی عہد پیمان لے، اس کا ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر آپ نے کسی کو کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کسی کے ساتھ میں
یا کوئی عہد پیمان کیا ہے اس کے مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں، آپ پوری کوشش کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی پوری کوشش کرنے کے بعد آپ کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا، آپ کے محسوس ہونے لگا کہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکتا، یا وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا، یا وقت پر ان کا کام نہیں کر سکتے، تو ان کو اطلاع پہلے سے دے دیجیے. آپ ان کو اس بات کی ضرورت نہیں محسوس ہو کہ آپ تو رابطہ کریں اور ٹیلی فون کریں کہ بات آپ تک آئی نہیں ہے کسی وجہ سے. یہ شان مومن ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کی پاسداری کرو. وَأَوْفُوا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہر چھوٹے بڑے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کان فیہ کانت منافقا خالصا. 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہے، چاہے وہ مسجد کے امام ہو، مسجد کے معلم ہو، مدرس ہو، کچھ بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ خالص منافق ہے. اور منافق کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ صرف جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. وہاں بھی اسٹینڈرڈ بنا ہوا جیسے جنت ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، تو درک الاسفل سب سے نچلا مقام. اے اللہ ہم سب کے ان صفات سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کی ان صفات سے حفاظت فرما، ہمارے دوستوں کی ان صفات سے حفاظت فرما، مسلمان مرد عورت کی ان صفات سے حفاظت فرما. اربع من کان فی کانت منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. اذا تؤمن خان، اگر اس کو امانت دی جائے وہ خیانت کرے. اذا تؤمن خان، اگر امانت دی جائے. اور امانت کے مفہوم میں صرف مال سمجھتے ہیں. امانت بہت وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے. بات بھی امانت. اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بیان نہیں کیا جائے تو یہ امانت ہے. آپ کسی سے بیان نہیں کریں، اپنے سینے میں اس کو دفن رکھیں. اور اگر کسی نے پیسے دیے ہیں امانت کے طور پر اس کی حفاظت کریں. اگر کسی نے مال دیا اس کی حفاظت کریں. بہت زیادہ مفاہیم ہیں لیکن مختصر ایک امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. پھر فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. اِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ. آج فیشن بن گیا جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بول، پتہ نہیں کن چیزوں میں مذاق میں جھوٹ بول دیا اور ایسے ہی جھوٹ بول دیا اور پتہ نہیں ایسے ہم آپ کو ایسے کچھ بات کرنا چاہتے، ڈرتے نہیں، رہا ہی نہیں یہ خوف اللہ رب العزت کا. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اگر کسی سے کوئی عہد پیمان کیا تو اس کو مکمل نہیں کرتا. پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیسے واپس نہیں کرنے ہیں، پہلے سے اسے معلوم، وہ سوچ لیتا ہے پہلے سے اس کا سامان نہیں واپس کرنا ہے، پہلے سے اسے معلوم کے ساتھ ظلم کرنا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اور چوتھی صفت منافقت کی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. بہت نیک لمبی داڑھیاں پکڑی اور بہت خوب اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور بھی بہت سارے کام، اسٹیجوں پر بہت آگے آگے رہنا، لیکن جب کسی سے کوئی مخالفت ہو جائے تھوڑی سی بات میں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، زبان پر کوئی کنٹرول ہی نہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میں کہتا ہوں اور آپ سے یاد کیجیے، اس سے بالکل بچنا ہے ہم لوگوں کو. یہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا. اس کے اندر 4 چیزیں ہوں، اللہ ہم سب کے اعزاز فرمائے، وہ منافق مکمل منافق پکا منافق کہہ سکتے ہیں. اذا تؤمن خان، جب اس کو امانت دی جائے اس کی خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور اگر گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اگر آپ پیمان کرے تو اس کو پورا مکمل نہ کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب ذرا سی کوئی بات ہو جائے، ذرا سی مخالفت ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. میرے دوست، اور آخری بات جو کرنی ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس میں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ آخری بات ہوگی میرے دوست. زبان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے. بہت سے ایسے لوگ جن کی زبان نہیں ہے، بہت سے لوگ زبان تو ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتی ہے زبان. اللہ ہمیں صحیح استعمال کرنے والا بنائے.
ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تلاوت، یہ سب کچھ اپنی زبان سے ہی کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو جہنم میں لے جانے والی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ گہرا اس کا زبان کا رشتہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے، ہم اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو اپنی زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ اذا ابن آدم، اگر ابن آدم جب شکر کرتا ہے تو جمیع الاعضاء تکفر اللسان، آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ سب کے سب زبان سے آ کر کے میرے بھائی میرا خیال رکھنا. زبان سے کیا کہتے ہیں یہ سب اعضاء؟ تکفر اللسان، زبان سے کہتے ہیں کہ میرا خیال رکھنا. اذا استقمت استقمنا، اگر تم صحیح رہے تو ہم بھی صحیح رہیں. وَإِنْ عَوَجَجْتَ عِوَجَجْنَا، اگر تمہارے اندر کجی آ گئی، تمہارے اندر بگاڑ آ گیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. آخری حدیث پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بہت عظیم حدیث ہے یہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے سے روایت کی ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حقیقی معنوں میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے یا پھر یہ خاموش رہے. زبان کھولے، اچھی بات کرے، اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے، اس کو موقع نہیں تو خاموش رہے. ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہے، یا پھر ایسی بات کہیں جو خاموشی سے بہتر ہو. عربی کے ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اس زبان کی حفاظت کر. احفظ لسانک ایھا الانسان لا يلدغنك انه ثعبان، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ سانپ ایسا کہیں تمہیں ڈس نہ لے. اس سانپ سے اپنی حفاظت کرو. احفظ لسانك ایھا الانسان لا يلدغنك انه ثعبان کم فی المقابر من قتیل لسانہ. کتنے لوگ قبر میں پہنچ گئے اپنی زبان کے قتل کرنے کی وجہ سے. كانت تهاب لقاه شجعان، اور وہ ایسا رئیس اور ایسا طاقتور تھا کہ لوگ ملنے میں بھی اسے ڈرا کرتے تھے، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے زبان اسے قتل کر دیا اور قبر کے نیچے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی فضل اپنی کرم سے ہم تمام ممکن باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جن کا انتقال ہو چکا اللہ رب العزت ان کو قبروں سے منتقل دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ.